الحسن والحسين والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الطاهرين المعصومين المظلومين والميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ارشاد رب اکبر فاذکرونی تم میرا ذکر کرو اذکرکم تو میں تمہیں تمہارا ذکر کروں گا تمہیں یاد کروں خداوند متعال نے تو اعلان فرمایا تو وہ بندوں سے کہا جائے گا اس لیے کہ بندے خلق ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ اس کے ذکر کریں اس کی عبادت کریں مقصد حیات انسانیت یہی ہے کہ لوگ انسان جو ہے آدمی جو ہے بشریت جو ہے وہ خدا کی عبادت کرے اس کی معرفت حاصل کرے اس کے آگے سر جھکائے ویسے تو کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز اللہ کی حمد کر رہی ہے آپ قرآن پڑھیے گا تو آپ کو جا بجا سوروں میں الگ الگ ملے گا کہ کہیں اللہ نے کہا کہ سورج بھی ہمیں سجدہ کرتا ہے چاند بھی ہمیں سجدہ کرتا ہے ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور ایک جگہ پر اللہ نے کہا کہ پہاڑ بھی ہمیں سجدہ کرتے ہیں درخت بھی اللہ اس کو سجدہ کرتے ہیں اب تو یہ تو ہے کہ سورج اللہ کو سجدہ کر رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے اس لیے کہ سجدے میں جانے کے لیے سجدے کی شرط ہے کہ زمین پر سر رکھے پیشانی میں زمین پر رکھے تو سجدہ ہو اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ سجدہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک زمین پر سر نہ رکھا جائے پیشانی میں جائے تو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ سجدہ سورج بھی ہمیں سجدہ کرتا ہے اور چاند سورج ستارے بھی البتہ ان کا سجدہ کرنے کا مقصد اور طریقہ الگ اس لیے کہ اگر سورج سجدہ کرنے لگ جائے تو سب تو جل ہی جائے گا اگر سورج زمین پر آ جائے سجدہ کی طرف سے معاملہ تو الٹ ہو جائے گا ساری کائنات جل کر راکھ ہو جائے گی چاند اگر سجدہ کرنے لگ جائے زمین پر تو سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے ستارے سجدہ کرنے لگ جائیں تو آسمان کی زینت ختم ہو جائے گی ان کا سجدہ کرنے کا مقصد بس یہی ہے آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے
کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے، قرآن میں کہا ہے کہ قرآن اللہ کو سورج بھی اس کا سجدہ کرتا ہے، چاند ستارے پہاڑ درخت سمندر دریا سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا سجدہ کرنے کا اور ہمارا سجدہ کرنے کا میں فرق یہ ہے کہ ہم جب تک پیشانی کو زمین پر نہ رکھیں، یا اگر کوئی مرض میں مبتلا ہے یا زمین پر نہیں رکھ سکتے ہیں، تب دوسری کنڈیشن بدل جاتی ہے کہ آپ سجدگاہ کو اٹھا کر کے پیشانی سے لگا لیں، سجدہ کو دور کر دیا جائے۔ تو کریم رب ہے، اس نے شریعت جو بنائی ہے، شریعت محمدیہ جسے کہا جاتا ہے، وہ انسانوں کے لیے آسان بنائی ہے۔ انسانوں نے خود اسے سخت کر لیا اپنے لیے، ورنہ اللہ نے تو بہت آسان شریعت بھیجی تھی، بہت آسان اپنا دین بنا کر بھیجا تھا۔ لوگوں نے اس دین کو سخت کر لیا، لوگوں نے اپنے اوپر اس دین کو مشکل بنا لیا۔ تو ہمارا اور آپ کے لیے ایسے سجدہ ہے، لیکن سورج جب سجدہ کرتا ہے، سورج کے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج جس عالم میں ہے، جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا، وہ اپنے مقصد میں باقی ہے، یہی اس کا سجدہ کرتا ہے۔ اطاعت پروردگار میں سر تسلیم خم کر دینا، یہ اس کی عبادت ہے۔ اللہ کا حکم سورج کو کیا ہے کہ وہ دنیا کو روشنی دے، لہذا وہ حکم پروردگار کو بجا لا رہا ہے۔ جو ہے جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ چاند کو جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے کہ رات کے اندھیروں میں اپنے نور کے ذریعے سے لوگوں کو منور کر دے، لوگوں کے گھروں میں روشنی پیدا کر دے، لہٰذا وہ اپنے مقصد پہ گامزن ہے۔ ہوائیں جس مقصد کے لیے چل رہی ہیں، اس مقصد پر ہوائیں اپنے کام کر رہی ہیں۔ اللہ نے اگر ہواؤں کو اس مقصد کے لیے خلق کیا کہ وہ لوگوں کے وہ جو ہے جلا بخشے، لوگوں کی حیات میں تازگی پیدا کرے، ان کے لیے کیا نام ہے، ان کے کپڑوں میں پلڑی میں پھیلے ہوئے سماعت وغیرہ وغیرہ ہوا کے ذریعے سارے کام کام کیے جا رہے ہیں۔ ہوا اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ ستارے اگر اللہ نے آسمان کی زینت کے لیے خلق کیے ہیں، تو ستارے جو اپنے مقصد میں کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے آسمان کی زینت بنے ہوئے۔ ایسے ہی درخت ہے، لیکن ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ درخت کیسے خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ خدا نے قرآن میں بہت جگہ پہ کہا ہے یہ ساری کائنات جو ہے زمین و آسمان میں سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب اللہ کی تصویر تحریر سجدے کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم جیسے عبادت کرتے ہیں ویسے وہ چیزیں اور دیگر مخلوقات عبادت ویسے نہیں کرتے، لیکن اگر انسان غور کرے اور فکر کرے گا تو اس کو آپ نظر آئے گی جب ہوائیں چلتی ہیں اور درخت جب ان کی ٹہنیاں جھکتی ہیں اور آپس میں جو ہے ٹکراتی ہے، تو ہمیں تو ان کے خالی کھڑبڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن اگر وہ یہ معصوم سے پوچھے، امام سے پوچھے، تو وہ بتائے گا کہ یہ تسبیحات الہی کر رہے ہیں۔ ایک صلوات محمد والے محمد۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ سمندر دریا کیسے اللہ کی عبادت کرنے میں کیسے تسبیح کرتے تو ہم نہیں بتا پائیں گے، لیکن جب کوئی امام وقت سے پوچھے گا، امام معصوم سے پوچھے گا، تو وہ بتائیں گے کہ اللہ یہ سمندر یہ دریائیں کیسے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب لہریں اٹھتی ہیں تو یہ قیام کا عالم ہوتا ہے، جب بیٹھنے لگتی ہیں تو رکوع کا عالم ہوتا ہے، جب مل جاتی ہیں جا کے تو سجدے میں ہو جاتی ہے۔ ایک صفات ایسے ہی ساری کائنات مقصد اپنے پورا کر رہی ہے۔ شاید انسان بھٹک گیا تھا اپنے مقصد سے، اللہ نے جتایا وما خلقت الجن والانس الا دیکھو اپنے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا ذکر کرو، ہماری عبادت کرو، اسی میں تمہاری کامیابی اور فلاح ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ تم نے ہمارے ذکر کو چھوڑ دیا، ہمارے ذکر کی اہمیت نہ سمجھی، اگر تم نے ہماری عبادت نہ کی، پھر تمہارے لیے تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہٰذا اللہ کو ذکر کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اسی میں انسانیت کی فلاح اور کامیابی۔ آپ دیکھیں کہ واقعی کل میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ کوئی بھی اپنی اولاد کو ایسی جگہ پڑھنے لکھنے کے لیے، کام کاج کے لیے، نوکری کے لیے نہیں بھیجے گا کہ یہاں کا ماحول خراب، لیکن اللہ نے اپنے محبوب ترین بندے کو عرب کے بدوؤں میں بھیجا، جہاں لوگ جو ہے پتھر مار رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی باتیں طنز ہو رہی، کمنٹ ہو رہے ہیں،
اور کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، غلاظتیں لا کر حالت نماز میں رکھی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اور آپ کے جیسا انسان ہوتا تو چلا تبلیغ نہ کرتا، یار یہ لوگ قدر ہی نہیں کر رہے میری، تو ہم کیا تبلیغ کریں، چلے جائیں گے واپس۔ ہمارے آپ کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ نبی ہیں، وہ نہیں جا سکتے، وہ آئے اسی لیے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لے گا، ان کا راستہ بدلوایا جائے، اپنا راستہ نہ بدلایا جائے۔ اور نبی نے ویسا کر دکھایا، نبی نے ویسا کیا، اور نبی نے ایسی صداقت اور ایسی کرامت کے ساتھ سارے کام انجام دیے کہ جو کل کے کافر اور مشرک تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا نبی جو کہتا وہ صحیح ہے۔ البتہ کچھ لوگ تھے جو ہمیشہ نبی کے پیچھے لگے رہتے، روایت کہتی ہے مرتبہ نبی خدا ہر وقت چاہتے تھے کہ معجزہ دکھائے، اور جب معجزہ نبی دکھاتے تو کہتے تھے کہ جادو ہے، جو ان کی کمزرفی کم وقتی تھی، ورنہ جو نبی چاند کے زمین پر بیٹھ کر تو حصے کر دے وہ نبی معمولی تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے اس شق القمر کا معجزہ قرآن پہ رکھ دیا، پورا سورہ نام رکھ دیا شق القمر۔ جب نبی نے معجزہ دکھایا، ایسا نبی تھا، جا رہے نبی جنگل سے گزر رہے ہیں، بہرحال پہلے تو جنگل ہی زیادہ ہوا کرتے تھے، آبادی تھی نہیں، اندرا نگر یہ سب جنگل ہی تھا پہلے کے زمانے میں، آج لوگ آباد ہو گئے، جنگل کو آباد کر دیا۔ نبی گزرے جنگل سے، اپنے اصحاب کچھ لوگ تھے ساتھ میں، آئے کچھ لوگ چڑھانے والے جو ہمیشہ چاہتے تھے کہ ان کی کسی نہ کسی طریقے سے توہین معاذ اللہ کی جائے، کو کمتر کیا جائے۔ کہنے لگے مسلمانوں کے نبی، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی اور اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ جو خر جا رہا ہے، یعنی گدھا، جنگلی گدھا، اس کو آواز دیجیے وہ آ جائے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دیکھیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، کہنے لگے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو جو خر گدھا جو جا رہا ہے اس کو آپ بلائیے، اگر وہ آپ کی خدمت میں آ جائے تو ہم لوگ جو ہیں کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی نے کہا اچھا۔ اس کے باوجود نبی نے کہا کہ دیکھو ہم تو کر دکھائیں گے، وہ آ جائے گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے سر جو ہیں خیبر اور خندق کے گڑھوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ نبی نے بات دی گئی، اس کے باوجود بہرحال حجت کو تمام کرنا ہی تھا، لہٰذا نبی نے حجت تمام کی، اس گدھے کو آواز دی، وہ گدھا دوڑتا ہوا نبی کی خدمت میں آ گیا۔ اور کیا آ گیا، نبی نے جنگلی گدھے کو بلایا، وہ آ گیا۔ صلوات پڑھے آپ لوگ کتنے سمجھدار، اللہ سلامت رکھے آپ لوگ۔ نبی نے جنگلی گدھے کو ان کافر مشرکوں کے کہنے پر بلایا، وہ جنگلی گدھا روایت کے یہی جملے دوڑتا ہوا حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ گدھا صحیح، لیکن معلوم ہے کہ یہ سلام کے لائق ہے۔ پتہ نہیں کیسے گدھے تھے، انسانی شکلوں میں۔ جنگلی گدھے کو نبی نے بلایا، وہ نبی کی خدمت میں دوڑتا ہوا چلا آیا۔ وہ احد کے میدان میں کون سے انسانی گدھے تھے کہ نبی بلا رہے ہیں، وہ پہاڑوں پر بکریوں کی طرح کود رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ نبی بلا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ ایسے ایسے معجزات جس میں نبوت سے جو ہے خوشبو آتی تھی، اور یہ بعد میں سادات کے جسموں سے بھی آتی تھی، ایک زمانے تک آنے اب مسلسل آتی تھی سادات کے جسموں سے، لیکن جب دیکھا کہ سادات تو مستقل دشمن جو ہے ان کو مار رہے ہیں، کاٹے دے رہے ہیں، لہذا کسی نے دعا کی پروردگار سادات کے جسموں سے یہ خوشبو جو رسول اللہ کی نسل سے آ رہی ہے اس کو ہٹا دے، ورنہ نسل رسالت معاف ختم ہو جائے گی، نسل سادات۔ اللہ نے پھر اس کو معلوم، جس نے مجھے نہیں یاد ہے کس نے دعا کی تھی، نہیں یاد ہو، نہیں یاد، سیدھی سی بات ہے، زبردستی اپنی طرف سے کیوں کسی کا نام لے کر بتاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جسموں سے جو خوشبو آنا بند ہو گئی، اس وجہ سے پھر سادات محفوظ ہو گئے، ورنہ آج جو غیر سادات مسلمان ہوئے، شیعہ ہو گئے ہیں، تو وہ شاید ہو نہ پاتے، اس لیے کہ سادات پر جب ظلم ہوا ہے عراق اور دوسری جگہوں پر، تو سادات نے پھر دنیا جہان میں پھیلنا شروع کیا،
اور سادات جب پھیلے ہیں تو اپنے جد اور اپنے رسول کا کلمہ اور اسلام پھیلانا شروع کیا. ایک صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس لیے سادات کا بھی بڑا احترام ہے، لہٰذا سادات کا بھی احترام کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے تو ہیں، یہ وہی بات ہو گئی جو شروع سے کہی جا رہی ہے ہمارے جیسے. ایک صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس فکر کو ذہن سے نکال دیا جائے کہ یہ ہمارے جیسے ٹھیک ہے، آپ کی ظاہری طور پر آپ کے جیسے ہیں، لیکن حقیقت میں نسل رسول ہے، اولاد پیغمبر، اولاد زہرا، اولاد. صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا، آپ جانتے ہیں کہ میرے جیسے والا جو ہے نبی میرے جیسے کہا جاتا ہے، ایسا کیوں کب سے کہا جا رہا ہے؟ زمانے سے کہا جا رہا ہے نبی ہمارے جیسے. حالانکہ نبی کا ہم نے تو بہرحال وہ موضوع نہیں تھا میرا. اگر نبی کی عظمت پر پڑھتا ہے تو پچھلے سال نہیں لاک ڈاؤن سے پہلے کورونا کال سے پہلے بنگلور گئے تھے بچڑا پڑھنے، تو وہاں کا نام وہاں کا موضوع تھا عظمت نبوت اور معرفت امامت. بہت خوبصورت سا موضوع ہے، اگر خدا نے کبھی موقع دیا تو سنائیں گے آپ کو عظمت نبوت اور معرفت امامت کے حوالے سے. تو وہ ایک بہترین موضوع، اس میں وہاں کی باتیں عرض کی گئی. بسم اللہ، وہاں یہ بات میں آپ کہی تھی کہ یہ میرے جیسا کیوں کہتے ہیں نبی کو، جبکہ اگر ظاہری زندگی کو نبی کی دیکھا جائے تو بہت بلند ہے. ظاہری زندگی بہت بلند ہے، باطنی زندگی تو بہت اعلیٰ ہے، اس سے بھی اعلیٰ. ظاہری زندگی کو اگر دیکھا جائے تو بہت بلند ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے جیسے ہیں. ایک میں نے مثال دی تھی وہاں کے اوپر، آپ کو خدمت درس کریں تو اچھی لگے گی آپ لوگوں کو بھی. میرے جیسے کے اوپر ایک صلوات دے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ کسی مدرسے کا، اسکول کا، کہیں کا بھی، جو بھی طالب علم اسٹوڈنٹ ہے، بڑا ذہین، پڑھنے میں بڑا تیز ہے. جب پڑھنے میں تیز ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے تو بڑا اچھا، اس کو لوگ آفر کرتے رہتے. پڑھنے میں تیز تھا، شوقین تھا پڑھنے کا، زبانوں کو اس کو حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا. اردو بھی آ جائے، ہندی بھی آ جائے، فارسی بھی آ جائے، سنسکرت بھی سیکھ لوں. رہنے والا ہندوستان کا تھا، کسی گاؤں کریے کا. بیچارہ گاؤں کی اچھا ایک الگ زبان ہوتی ہے، ایک الگ لینگویج ہوتی ہے. گاؤں والی جو لینگویج ہوتی ہے بڑے مزے کی ہوتی ہے، اور جو اردو کا لہجہ ہے وہ بہت زیادہ بہترین ہے. کیا نزاکت ہے اور کیا شرافت ہے اردو. لوگوں نے کچھ لوگوں نے اس کو خراب بھی کر دیا ہے. گاؤں کا رہنے والا تو بیچارہ گاؤں کی زبان کو بہرحال پیدا ہوا ہے، وہاں اپنی زبان میں ماہر ہے، اپنی زبان بولنے میں. گاؤں والے سے بولتا تھا ویسے ہی. گاؤں کے مکتب میں پڑھا، اس کو پڑھنے کے بعد اس کو شوق تھا، آ گیا لکھنؤ میں. اس میں سلطان المدارس نازمیہ میں کہیں ایڈمیشن لے لیا اس نے. یہاں پڑھا اور بہترین، یہاں رہتے رہتے اردو بھی بولنے لگا. زبردست اردو پہ کمال حاصل کر لیا اس نے. گاؤں کی زبان جانتا تھا، ایک زبان وہ اردو بول رہا. اس کو پڑھنے کا شوق ہو، چونکہ کچھ کتابیں عربی فارسی کی بھی سے ریلیٹڈ یہاں پڑھائی جاتی ہیں، مدرسوں میں گرامر وغیرہ ہے نا. تو اس کو شوق ہے کہ گرامر وغیرہ چیزیں پڑھ لی، لیکن پوری طرح سے عربی اور فارسی پر کمانڈ حاصل نہیں ہو پا رہا تھا. اس میں اللہ ایران چل گیا. بہرحال امتحان میں بیٹھا، ایرانیوں کے پاس ہو گیا، چلا گیا ایران. اور وہ وہاں پڑھنے لگا. وہاں تو بولی فارسی جاتی، پرشین، اور رہتے رہتے پڑھتے پڑھتے بہترین فارسی زبان بولنے لگا. وہیں سے نزدیک نجف عراق تھا کہ اب یہاں سے کیا واپس ہندوستان جائے، عربی بھی سیکھ لیں، کیا کہہ رہا ہے. اور بیچارہ پڑھنے کا شوقین ایسا تھا کہ اس نے یہ اردو زبان بھی سیکھی، ایران پہنچا، فارسی زبان سیکھ گیا. اس کے بعد جو ہے پھر وہ نجف وہیں سے چلا گیا. نجف کے حوصے میں پڑھنے لگا. وہاں کچھ ٹائم وقت گزارا، وہاں کچھ سال رہا. اور بہترین عربی، کیونکہ وہاں کا ماحول عربی ہے. دکان پہ جائیے تو عربی بات کیجیے، ہوٹل میں جائیے تو عربی، بس میں چلیے تو عربی، ہر جگہ عربی. جیسے ایران میں ہر جگہ فارسی، ویسے ہر جگہ عربی چل رہی ہے.
وہاں کی لینگویج جو ہے عربی. اب وہ صاحب وہاں رہتے رہتے اس ٹائم اس نے پڑھا لکھا اور بہترین عربی بولنے لگا. لیکن اس کو یہ تھا کہ آج زمانہ ترقی کر رہا ہے, قوم میں ہر کوئی عربی فارسی تھوڑی نہ جانتا ہے. آج قوم اس کو یہ شوق ہوا کہ قوم میں ہر انسان انگریزی کی طرف بھاگ رہا ہے. جس کو دیکھو انگلش میڈیم میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا, خود بھلے انگلش نہ آتی ہو, خود کو بھلے نہ پتا ہو کہ ایف فار ایپل ہوتا ہے یا اے فار گدھا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے نہیں, لیکن یہ شوق ہے میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ لے. جب میڈم جو ہے وہاں کی انگلش میں ڈائری پہ کچھ لکھ کے بھیج دیتی ہے تو پڑوسیوں سے پڑھوانا پڑتا ہے. ایک سلوات پڑھے پر محمد. لیکن بہرحال یہ کوئی بری سوچ نہیں, اچھی سوچ ہے, ہر ماں باپ کی سوچ ہے. اور آج کا زمانہ ترقی کر رہا ہے, ترقی یافتہ زمانے میں تو بہرحال جو چیز اگر زیادہ ہے تو اس چیز کو کوشش کرنا چاہیے حاصل کرنے کی. انگریزی کا ایک دور ہے ہر جگہ. آج پورے دنیا میں کوئی زبان آپ کو ملے نہ ملے, انگلش ضرور آپ کو ملے. انگلش انگریزی کو آپ کہیں بھی چلے جائیے, انگلش میں اگر آپ کو آتی ہے تو نو پرابلم, کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن آپ خالی ہندی آتی ہے تو آپ ایران جا کے بھی پھنسیں گے, عربستان جا کے بھی پھنسیں گے, اور کسی بھی ملک میں جا کے پھنس ہی جائیں گے. انگلش آتی ہے آپ کو. اب اس کو یہ شوق ہوا بھائی سلوات اب وہ شوق جب اس کو ہوا پڑھ لے. کہ ہماری قوم کے نوجوان جو ہے وہ صاحب بڑھا لے آواز, لگ رہا آپ لوگ سست ہو گئے. آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے, لہٰذا اس کا یاد رکھتے ہوئے مجھے جانا بھی ہے, کیونکہ مجھے آج جانا بعد میں نظر وغیرہ, چونکہ وہاں سے فون آیا تھا کہ نظر ہم ہی سے کرانا چاہتے ہیں. دیکھیے پڑھنے والا ہے وہاں ایک مجلس, لیکن نظر اس سے نہیں کرانا چاہتے, ہم ہی سے کرانا ہے, چونکہ وہاں کے امام بھی ہم نصیب تھے. خیر شاید وہ جانتے ہیں کہ پڑھنے والا پڑھ جو رہا ہے اس کی زبان پر ہے, دل میں نہیں ہے. سوال پڑھے وہ جانے, ان کے اعمال جانے. کل قیامت کے دن ہر انسان قبر میں اپنی اعمال لے گا. نہ ہم جائیں گے ان کی قبر میں, نہ وہ ہماری قبر میں آئیں گے. جتنا اچھا اور جتنا مضبوط علی سے رشتہ ہوگا اتنی اچھی قبر کے حالات ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھ لو. تو اس کو جوان کو بیچارے کو شوق ہوا کہ بھئی یہ تو معاملہ سخت ہو جائے گا. ہم نے خالی عربی فارسی اردو پر کمانڈ حاصل تو کر لیا ہے, لیکن اگر ہم ممبر پر خالی عربی میں بولیں گے تو ہندوستان میں کون عربی جانتا ہے, ہندوستان میں کون فارسی, سب فارسی جانتے نہیں ہیں. انگلش تو ممکن ہے مجمع میں کچھ سمجھنے والے مل جائیں, لیکن انگلش بھی کچھ سمجھنے والے کچھ بندے نہیں ملتے. لیکن عربی فارسی میں حدیث عربی میں ہے, قرآن عربی میں, لہٰذا یہ ساری چیزیں معلوم تو ہو گئی ہیں. لیکن اب ہم اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹرانسلیشن بھی کرنا پڑے گا, وقت لگے گا, یہ ساری چیزیں. اب وہ صاحب اس نے شوق ہوا کہ بھائی انگریزی کا دور چل رہا ہے, لہٰذا انگریزی کیوں نہ سیکھی جائے. پہنچ گیا انگلینڈ, وہاں جا کر اس نے ایڈمیشن لے لیا. بہرحال گاؤں کا تھا, زمیندار گھرانے کا تھا, مضبوط, میرے جیسا شہر کا تھوڑی نہ تھا بیچارہ. وہ مضبوط گھرانے کا تھا. زمین ابھی نے پلاٹ بیچا ہے, 1 بیگھہ, پہنچ گیا انگلینڈ. اس نے وہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا, اور لینے کے بعد وہاں پڑھنا شروع کیا, اور پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد بہترین انگلش سیکھ گیا وہاں کا, چونکہ انگلش میں ہی ہر چیز ہو رہی ہے. لہٰذا بہترین انگلش بولتا ہوا واپس جو ہے اپنے وطن آ گیا. پڑھائی وڑھائی ختم ہو گئی, بھی ڈگری وگری لے کر کے انگلش سے, ایران سے, عراق سے اور انگلینڈ سے لے کر چلا آیا. بھائی اب کافی ہے, اب میں اتنا پڑھ لکھ گیا ہوں کہ اپنی قوم کے جوانوں کی ہدایت کر سکوں اور ان کو صحیح دین سکھا سکوں. لہٰذا وہ پڑھ لکھ کر پہنچا گاؤں اپنے لکھنؤ سے. تو جو گاؤں میں بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے ساتھ میں, جو گلی ڈنڈا کھیلتے تھے ساتھ میں, گاؤں میں کرکٹ کھیلتے تھے, وہ صاحب سارے بچوں کو پتا چلا بھائی وہ ہمارا دوست تھا, یہ جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا, پڑھتا تھا مدرسے مکتب میں گاؤں کے.
پتہ چلا تو سارے گاؤں کے توجہ کیجئے، بہت خوبصورت مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات کا سہارا دے پر محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس اینگل سے میرے خیال سے آپ نے اب تک میرے جیسے پہ نہیں سنی ہوگی مثال، ایک صلوات پڑھے پر محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. وہ بچہ جو ہے ہونہار پڑھ لکھ کر کے انگلش اور عربی اور فارسی اردو پہنچا گاؤں. اب گاؤں کے بچوں کو پتہ چلا وہ میرا ساتھی آ گیا، ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا، وہ جو ہمارے ساتھ پڑھتا تھا وہ واپس آ گیا، چلو اس سے ملتے ہیں چل کر کے. سارے گاؤں کے بچے جو اس کے ساتھی تھے وہ سب ایک گروہ بنا کر اس کے گھر پر پہنچے. سارے بچے جو ہے اپنے پہنچے، دروازہ دق الباب کیا، اندر سے نکلا، ارے بھائی کیا کہنے تم آ گئے ہو، خوش آمدید، یہ وہ. سارے بچے بیٹھے، چائے پانی ہوا. جب تک چائے پانی ہوتا رہا اور کہو کیسے رہے، سب خیریت رہے، تم ایران گئے رہو اور انگلستان گئے رہو، سنا ہے کہ عربی بھی بولے لگے ہو. اس نے بھی ہاں یار میں عربی بولے لگا ہوں، یہ بہرحال مجھے تو گاؤں کی زبان آتی نہیں ہے نا. اس نے بھی گاؤں والی لینگویج میں بولنا شروع کر دیا. اب جو یہ بچے گاؤں والی لینگویج بول رہے تو اس نے بھی گاؤں والی لینگویج میں، گاؤں والی زبان میں بولنا شروع کر دیا. اب جب بات ختم ہو گئی تو سارے بچے یہ کہتے چلے یہ تو ہمرے جیسا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. یہ تو ہمرے جیسا ہے. پتہ چلا لکھنؤ کے بچوں کو، جو اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ طالب علم پڑھتے تھے مدرسہ سلطان المدارس میں، مجھے بھی پتہ چلا، میں بھی گیا. مثلاً یہ مثال ہی تو ہو رہی ہے، میں بھی پہنچا اس سے ملنے کے لیے. گاؤں مثلاً ملیح آبادی میں رہتا تھا مثال کے طور پر، پاس کئی شہر سے نزدیک تھا. ہم لوگ 2-4 لڑکے اس کے کلاس ساتھی تھے، پہنچ گئے اس سے ملنے. دق الباب ہوا، دروازہ کھلا اور حیدر علی مثلاً نام بھی ہم نے رکھ دیا مثال کے طور پر. ارے حیدر علی تم آ گئے، کیا کہنا ہو، تم تو ایران اور عراق، سنا ہے تم انگلینڈ بھی گئے تھے، وہاں بھی پڑھ گیا، کیا کہنا یار، واقعی تمہیں بڑا شوق تھا. ہم لوگ نے بھی اس کی تعریف کی، اردو زبان یہاں سے بولتے ہوئے، بہترین زبان ہم لوگ کو آتی تھی، لہٰذا ساتھ میں پڑھے تھے. وہی اردو زبان گاؤں والی تو آتی نہیں کہ اس سے گاؤں والی زبان میں بولیں. اب وہ بھی ہاں کیا کہنا، آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ آئے، آپ نے بڑی زحمت اٹھائی، آئیے چائے پیجیے اور یہ کیجیے اور وہ کیجیے. وہی بہترین سلیس زبان اردو میں ہم لوگوں سے بولنے لگا. اب جب ہم لوگ بھی چائے پانی کے بعد اٹھے تو یہ کہتے ہوئے اٹھے یہ تو ہم جیسا ہے. اتفاق سے کچھ ایرانی علماء آئے ہوئے تھے جو اس کے استاد ہوا کرتے تھے. ان کو پتا چلا کہ وہ ساتھ جو ہم سے پڑھتا تھا، وہ طالب علم بڑا تیز تھا، بڑا ذہین تھا، وہ پاس میں ہی گاؤں میں رہتا ہے. اب وہ صاحب وہ سارے ایرانی فارسی بولنے والے اس کے گاؤں پہنچ گئے، پوچھتے ہوئے دق الباب کیا، ارے آپ استاد آ گئے، کیا کہنا، کہ حال شما چیز تھا اور یہ تو. میں بہرحال فارسی میں بولنے لگا. اب جب فارسی بولنے لگا، بہترین کمال، وہ جواب دے رہا، وہ سوال کر رہے، چائے پانی ہوئی. اب ایرانی بھی جاتے جاتے کہنے لگے یار یہ تو ہم جیسا ہے، ان کے مثل منست. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایشون مثل ما گفتگو میکنه، صحبت میکنه، حرف میزنه، اس طرح سے. اب وہ بھی فارسی میں بولنے لگے، وہ بھی فارسی میں جواب دینے لگا، ہے نا. اب کیا کہنا، جاتے جاتے وہ ایرانی بھی کہہ گئے ہم جیسا ہے. اب کچھ عراقی بھی پہنچ گئے اتفاق سے. وہ وہاں کیف حالکم منا بالخیر اور یہ خیر اور وہ خیر سب ہونے لگا. بات لمبی ہو جائے گی لہذا شارٹ کر دیا میں نے مثال کو. اب وہ عربی جب اٹھے بات چائے پانی کے بعد، وہ بھی یہی کہنے لگے جاتے جاتے یہ تو ہم جیسا. اتفاق سے انگریز آئے ہوئے تھے گھومنے ہندوستان. پتہ چلا تاج محل دیکھنے کا، پتہ چلا لکھنؤ بھی کوئی شہر ہے اور وہاں بھی بڑی شاہی عمارتیں ہیں، شاہ نے اودھ نے بنوائی ہیں، لہٰذا چلو چل کر کے لکھنؤ کے بھی شہر کو گھوما جاتا ہے. گھنٹہ گھر دیکھاؤ، بڑا امام باڑہ دیکھاؤ، بھول بھلیا دیکھی، سب گھوم گھام کے پتہ چلا وہ جو ہم لوگ کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہ یہی پاس کے گاؤں میں رہتا ہے. پہنچ گئے وہ سارے انگریز اس سے ملنے کے لیے گاؤں میں، کہ گاؤں کا بھی ماحول دیکھ کے بڑا شوق ہوتا نا انگریزوں کا جگہ گھومنے پھرنے کا. بہرحال ہر ایک کو نا، اور خدا نے قرآن میں کہا بھی ہے سیرو فی الارض، گھومو پھرو میری زمین پر تاکہ مجھے پہچان سکو. ایک صلوات پڑھے بر محمد صلی علی محمد و علی محمد. اب وہ سارے انگریز اس سے ملنے چلے گئے. دروازہ معلوم کرتے ہوئے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بچہ حیدر علی نکلا اور بھائی حیدر علی ہیلو ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن، اور یہ سارے فائن ہو گئے. اور اس کے بعد چائے پانی کے بعد
اٹھنے لگے وہ بھی یہی کہتے ہوئے گئے کہ یہ تو ہم جیسا ہے. گاؤں والے آئے, انہوں نے وہی لہجے میں لینگویج میں بات کی. گاؤں والے یہی کہتے ہوئے اٹھے کہ ہم جیسا ہے. ہم پہنچے, ہم نے بھی کہا ہم جیسا, کیونکہ وہی سلیس زبان اردو والی بول رہا ہے. فارسی آئے, ان سے بھی وہی فارسی زبان میں ویسے ہی بہترین لہجہ, وہی حرف, وہی ساری چیزیں, وہی انداز, ملنا جلنا سب کچھ. وہ فارسی بھی جاتے جاتے کہنے لگے یہ تو ہم جیسا ہے. عراقی آئے, انہوں نے ملنا شروع کیا, وہ سلام کلام, انہوں نے بھی کہا جاتے جاتے ہم جیسا. انگلینڈ سے انگریز آ گئے, انہوں نے بھی کہا ہم جیسا ہے. یہ ہر ایک کہہ رہا ہے ہم جیسا. گاؤں والے ساتھی کہہ رہے ہم جیسا. ہم پہنچے, ہم نے کہا ہم جیسا. انگلینڈ سے والے آئے, انہوں نے کہا ہم جیسا. عراق والے آئے, انہوں نے کہا ہم جیسا. ایرانی آئے, انہوں نے کہا ہم جیسا. اے حیدر علی, ہم بھی تمہیں ہم جیسا کہہ رہے ہیں, گاؤں والے بھی تمہیں ہم جیسا کہہ رہے ہیں, ایرانی بھی تمہیں ہم جیسا کہہ رہے ہیں, عراقی بھی تمہیں ہم جیسا کہہ رہے ہیں, انگلینڈ والے بھی تمہیں ہم جیسا کہہ رہے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے, تم کس جیسے ہو؟ تو حیدر علی نے جواب دیا, سنو علی رضا, میں نہ ان کے جیسا ہوں, نہ تمہارے جیسا, نہ ان کے جیسا, نہ ان کے جیسا, نہ ان کے جیسا. کیا مطلب؟ اگر میں نہ ان کے جیسا, نہ ان کے جیسا, نہ ان کے جیسا, میں کسی جیسا نہیں ہوں, میں تو تم جیسا بن گیا تاکہ اپنی بات تم تک پہنچا سکے. مگر نہ اگر تم لکھنؤ سے آئے تھے, ہم گاؤں والی بولتے تو تمہاری کچھ تو سمجھ میں آتی, کچھ سر پہ سے نکل جاتی. گاؤں والے آئے تھے, ان سے اگر ہم اردو میں بولنے لگتے تو گاؤں والے کہتے دیکھیے ذرا سا پڑھ کیا گئے, اوقات بھول گئے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. ایرانی آئے تھے, اگر ہم ان سے ہندی زبان میں اردو زبان میں بولتے تو ایرانی کیا خاک سمجھتے, کہتے لوگ پاگل ہو گئے ہندوستان آ کر کے, اچھا خاصا تھا ایران میں. عراقیوں سے اگر عربی نہ بولتے, فارسی میں بولتے, حالانکہ کچھ تو فارسی سمجھتے لیکن ہندوستانی تو نہیں سمجھتے. انگلینڈ والے اگر ہندی میں بولتے, سنسکرت میں بولتا, بیچارہ کیا خاک سمجھ پاتا. میں کسی جیسا نہیں تھا, میں تو تم جیسا بن گیا تاکہ اپنی بات تم تک پہنچا سکوں. نبی کا بھی مسئلہ یہی تھا. نبی نہ میرے جیسے, نہ تمہارے جیسے, نہ ان کے جیسے, نہ ان کے جیسے. نبی کسی جیسے نہیں تھے, اس لیے کہ وہ تو نوری تھے اور تمام انسان ہیں خاکی, لہذا ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. نبی ہم جیسے بن گئے تاکہ دین الہی صحیح صحیح تم تک پہنچا سکے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے صلوات. تمہارے جیسے بن گئے, ورنہ ہم تمہارے جیسے کہاں. ہمارے گھر کے نوکر تمہارے جیسے نہیں ہے. ہاں, نبی کو اللہ نے کہا ہے کس جیسا, قرآن میں ہی کہا. جب موسیٰ کو کیا نام ہے فرعون کی طرف بھیجا, نبی کو اللہ نے موسیٰ جیسا کہا. ہم نے اپنے نبی کو تمہارے طرف بھیجا ہے بالکل ویسے جیسے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا. موسیٰ کو فرعون کی طرف جیسے بھیجا تھا ویسے ہم نے اپنے محبوب کو تمہاری طرف بھیجا ہے. کا مطلب صاف ہے. اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو, اب جیسا کہنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے کو فرعون جیسا کہو. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اس لیے کہ نبی تو موسیٰ جیسے ہیں. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد. نبی کا مرتبہ بلند ہے. ایسے عظیم الشان نبی کو اللہ نے عرب کے بدوؤں میں بھیجا. کس لیے؟ صرف فروغ دین الہی کی خاطر, ذکر الہی عام ہو جائے. نبی شکن تک نہیں پڑی بالوں پریشانی پر. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں مصیبتوں کے وقت بد دعائیں کرتی ہیں امت کے لیے, قوم کے لیے. سب آپ کو یاد ہے, کچھ یاد دلانے کی ضرورت نہیں. اپنی قوم والوں کے لیے بد دعائیں تک کر دی ہیں. لیکن پوری تاریخ ہے ہم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تاریخ ہے پیغمبر پڑھ ڈالیے. جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ نبی کسی موقع پر برہم ہوئے ہوں اور نبی نے فلاں کے لیے بد دعا کر دی. نبی نے کسی کے لیے بد دعا نہیں. کیوں؟
रहमतुल लिल आलमीन जो ऐसे बंदे को बद्दुओं के दरमियान भेजा नबी के ने अल्लाह ने। नबी ने कभी किसी को नहीं, तलवार रहती थी लेकिन नहीं इस नबी के ऊपर तुम्हारा फर्ज नहीं, मेरा जिक्र करो और तो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। नबी ने सारी जिंदगी जिक्र, जब तक सांस आती रही जाती है नबी खुदा का जिक्र करते रहे, फ़रोग़ दीन इलाही की खातिर उन लोगों को पहचानवाते रहे कि जो उनके बाद जिक्र इलाही को फ़रोग़ देने वाले थे। कभी पुश्त पर बैठाल कर हालत नमाज में पहचानवाया, कभी खुतबे जुमा को तोड़कर हाथों पे उठाकर पहचानवाया, हाज़ा हुसैन फारक हो। कभी मैदान गदीर में सबके सामने सवाल के मज में मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली। ये वो हज़रात हैं कि जिनसे आप मेरे बाद ज़िक्र इलाही को फ़रोग़ होने वाला है, लिहाजा इनकी कद्र करो, इनकी अहमियत को समझो, इनकी अज़मत को जानो। ये है कौन हज़रात? ये फ़ातिमा कौन है, ये अली मुर्तज़ा कौन है, ये इमाम हसन मुश्तबा कौन है, ये हुसैन इब्न अली। ये तो वो अजीम फर्जंद है मेरा कि जो अंबिया की भी आबरू बचाएगा, औसिया की भी इज्जत को महफूज कर देगा, खुदा और मेरे नाम को हमेशा हमेशा तक के लिए बचा कर ले जाएगा। दीन खुदा को मिटने नहीं देगा, और वो किया हुसैन। हुसैन की अज़मत को जाने। बस आखिरी बात और ख़त्म तो तमाम को मैं सलवात कर दूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आयतुल्लाह और उस्मा शेख हुसैन वहीद खुरासानी का नाम सुना है? आज दुनिया जहान में सबसे ज़्यादा अय्याम फ़ातिमा के प्रोग्राम को या मासूमा कौनैन किया अज़ा को बढ़ाने वाला वही बुज़ुर्ग आलिम दीन आयतुल्लाह शेख हुसैन वहीद खुरासानी। मैंने अलबत्ता इस वाक़े को, इस बात को खुद किताब में नहीं पढ़ा, एक बुज़ुर्ग आलिम दीन से सुना है। ज़्यादा कोई मुझसे ये ना पूछे किस किताब में लिखा है, मैंने पहले ही बता दिया। एक बुज़ुर्ग आलिम दीन से मैंने सुना है, वो पढ़ रहे थे बहुत काफ़ी टाइम पहले, और वो भी हिंदुस्तान में नहीं, दुबई में कहीं पढ़ रहे थे अशरा। उन्होंने इस बात को पढ़ा इमाम हुसैन को, चूँकि वो शायद दरस खारिज में उनके शागिर्द रहे होंगे तभी उन्होंने बात पढ़ी। तो वहीद खुरासानी बयान फरमा रहे थे कि एक रोज़ वहीद खुरासानी जो है मिंबर पर खुम में दर्स दे रहे थे, दरस खारिज, और बहस छिड़ी हुई थी मेराज की। कहने लगे मेराज का मसला था और मेराज का मामला बयान कर रहे थे, मेराज की तफसीर और तौज़ीह वगैरह दे रहे थे। उसी दरमियान में आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं अपने तुल्लाब को मुखातब करके अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी से बैठे हुए थे जो दर्स उनका समाअत फरमा रहे थे, कहने लगे सुनो, अल्लाह का नबी जब अर्श की बुलंदी आखिरी हद तक पहुँच गया, अर्श के सबसे बुलंद मकाम पर, तो जानते हो अल्लाह के नबी ने वहाँ सबसे पहले क्या देखा? कहने लगे कि अल्लाह के नबी ने, महबूब खुदा ने सबसे पहले अर्श के ऊपर अगर कोई चीज़ दिखी तो एक तहरीर थी, और वो तहरीर कुछ और नहीं थी, यही लिखा हुआ था इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। एक सलावत पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब उसके बाद आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं कि जब नबी ने वहाँ देखा अर्श के ऊपर बुलंदी पर लिखा हुआ, तो नबी ने वहाँ देख कर नीचे जब वापस आए तो असहाब को, दूसरे लोगों को हज़रत इमाम हुसैन बयान फरमाए कि अर्श के ऊपर अल्लाह ने ये शादी। अब उसके बाद वो अपने जुमले कहते हैं कि सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे तालिब इल्मों, याद रखना तुम जब यहाँ से फारिग होकर पढ़ लिख कर जाओगे अपने अपने वतन, खुदा तुम्हें जाना नसीब फरमाए दुआ के साथ। कहने लगे याद रखना जब यहाँ से जाओगे और जब अपने वतनों को आबाद करोगे, अपने घरों को आबाद करोगे, तुम्हारी शादियाँ होंगी और बच्चे होंगे वगैरह वगैरह, और हर एक इंसान अपनी फैमिली के लिए एक घोंसला, एक आशियाना, एक घर, एक हाउस बनाता है। और जब वो हर इंसान अपने लिए, अपने फैमिली के लिए घर बनाता है, चाहे जैसा भी घर हो, छोटा हो या बड़ा हो, महल हो, कोठी हो, टीनों वाला घर हो, छप्पर, जैसा भी घर हो, घर जब बनेगा रहने के लिए, इंसानों के लिए, तो हर इंसान अपने घरों में एक मखसूस कमरा रखता है कि जो मेहमान खाना कहलाता है। उस मेहमान खाने में जिसको जिस चीज़ से मोहब्बत होती है उस चीज़ को लाकर सजाता है। कहने लगे अगर किसी को कोई एक्टर की तस्वीर पसंद है तो वो अपने कमरे में लाकर वो लगाता है, किसी को अगर किसी
بازیگر کی تصویر پسند ہے تو وہ اس کی تصویر لا کر لگاتا ہے. کسی کو اگر پھول وغیرہ پسند ہے تو وہ پھولوں سے اپنے گھروں کو سجاتا ہے. جس کو جو پسند ہوتا ہے کہتے ہیں اس سے وہ اپنے گھر کو سجاتا ہے. کہنے لگے کیا کہنا حسین ابن علی کا, تمہیں جو پسند ہے تم نے اس پسند کے تحت اپنے گھر کو سجایا. اللہ نے اپنے عرش کو حسین کے نام سے سجا رکھا تھا. ایک صلوات بڑے بڑے اللہ نے اپنے عرش کو حسین ابن علی کے نام سے سجایا. بس ختم کر دیا. جس کی منزلت عرش کی بلندی پر ہو تو اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے کربلا میں اس کو گھیر کر لایا جائے اور اس کے ساتھ اس طرح سے بدسلوکی سے پیش آیا جائے. نہ پانی ہے نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آتش کی صدائیں بجے. کوئی نہیں ہے کہ جو حسین کے بچوں کے لیے پانی لے کر آئے. پانی ختم ہو چکا. علی اصغر تک پیاسے نظر آئے. سوچیں علی اصغر کسی بزرگ شخص کا نام نہیں ہے. حسین کے ششمالے کا نام, حسین کے چھوٹے سے بچے کا نام ہے علی اصغر. حسین ابن علی کو اپنے بابا کا نام علی بہت پسند تھا, لہٰذا ہر فرزند کا نام علی رکھا. اور ماں کا نام بہت پیارا لگتا تھا, لہٰذا ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. اور مولا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے خدا 100 بیٹے بھی عطا کرتا جتنے بھی سب کے نام علی رکھتا, اور اگر بیٹیاں ہوتی سب کے نام علی اکبر, علی ابن الحسین, علی اصغر, سب نام چلو. شب عاشور ہے آج. کیا ہو رہا ہے؟ ذکر الہی کی اہمیت حسین ابن علی شب عاشور ظاہر کر رہے ہیں. روایات میں اختلاف ہے. لوگ کہتے ہیں حسین نے اس لیے مہلت مانگی, اس لیے مہلت مانگی, اس لیے ایک شب کی مہلت مانگی. جس لیے بھی مانگی ہو, لیکن ایک وجہ یہ بھی ملتی ہے کہ حسین چاہتے تھے کہ میرے بعد لوگ ذکر الہی سے غافل نہ ہو جائیں, لہٰذا ایک شب حسین کو دے دو تاکہ اپنے رب کو حسین یاد کر سکے. ایک شب حسین ابن علی علیہ السلام نے مانگی ہے اس لیے کہ ذکر الہی کی اہمیت کو بڑھایا جا سکے, پہچانوایا جا سکے. دیکھو اللہ کیا ہے, اللہ کو پہچانوایا جا سکے. خدا کی معرفت کے لیے حسین ابن علی, جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کیا ہے روایتوں میں لکھا ہوا, علماء خطبہ بیان کرتے ہیں. حسین کے خیام سے ایسے تسبیح و تحلیل و قرآن نماز کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی سے بھنبھناہٹ کی آواز. یہی لکھا ہے کتابوں میں. اس قدر عبادت, یعنی جو تھا وہ عبادت میں. بچہ ہے تو عبادت کر رہا ہے, بوڑھا ہے تو عبادت کر رہا ہے, جوان ہے تو عبادت کر رہا ہے, کنیز ہے تو عبادت کر رہی ہے, شہزادی ہے تو ہر ایک عورتوں میں یا مردوں میں سب عبادت میں خدا میں ہر ایک اہمیت ذکر الہی کو بیان کرنے میں ہمارا اللہ ہر شرافت. رات کا جب بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا, ساری درمیانی باتوں میں نے چھوڑ دیا شب عاشور کو. بس ایک روایت اس سے بات کرتے دعا کر دوں گا میں, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول علیہ السلام. مجھے آپ کی تھکان کا پورا احساس ہے, لیکن مجھے اتنا بتا دیجئے آپ تھک گئے ہیں یہاں سے غفران آپ تک مجالس کرتے ہوئے پرانے لکھنؤ میں, اور وہاں سے آئے مجلس میں. یہ بتائیے کہ آپ نے ہفتے گریا اور ہفتے مجلس شرکت مجلس ادا کر دیا, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے. ہم رہتی دنیا تک جب تک زندہ رہیں گے نہیں ادا کر سکتے. آپ یہ تصور کیجئے کہ آپ کے پیچھے پیچھے ایک ماں ہے جو رومال کو لے کر چل رہی ہے, ایک بیوی ہے کہ جو ہر رونے والے کے سامنے رومال پیش کر رہی ہے اس غرض سے کہ اس کے آنسو میرے حسین کے زخموں کا مرہم بن جائے. جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ. کوئی غم نہ دے خدا سوائے غم آل رسول علیہ السلام.
اللہ آپ کی دلی جائز حاجات پورا فرمائے، اللہ کے رزق میں وسعت اور برکت فرمائے مولا حسین کے بچوں کے صدقے میں۔ اور ادارہ نظام ہم نہیں ادا کر سکتے۔ رات کا سناٹا ہے، دور چلے جا رہے ہیں سناٹے میں حسین ابن علی علیہ السلام، خیموں سے دور نکل گئے۔ ایک چاہنے والا ہے وہ حسین کا سائے کی طرح پیچھا کر رہا ہے۔ حسین ابن علی کو رات کے اندھیرے میں، یعنی ایسا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے، ایسا اندھیرا شب عاشور میں۔ جب حسین کو لگا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، حسین نے گھوم کر پوچھا کون ہے؟ ہلال ابن نافع نے آواز دی، آقا میں ہلال، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ آقا آپ دیکھ نہیں رہے کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے آپ کو گھیر رکھا، لہذا آپ کا سایہ بنا ہوا تھا کہ کہیں سے کوئی تیر نہ آ جائے آپ کے لیے، جو تیر آئے وہ آپ کے اس غلام کے جسم پر لگے۔ مولا حسین نے جو جملے کہے ہیں، ہلال سے کہا ہلال دیکھو رات کا اندھیرا، اور کیسا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ ہلال بہت اچھا موقع ہے، سناٹے میں چلے جاؤ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ 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 اللہ، ہلال تم جانتے نہیں ہو کہ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہیں نہیں چاہتے ہیں، تم اپنی جان بچاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تمہیں۔ ہلال تڑپ ہے، آقا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آقا کچھ بھی ہو جائے میں یہاں سے آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ روایتوں ملتا ہے بعض اصحاب نے جب امام حسین نے شب عاشور چراغ جلایا ہے اور پوچھا ہے اور کوئی جواب نہیں ملا، اندھیرا کر دیا، اس کے بعد پھر کہا، پھر کوئی جواب نہیں ملا، امام حسین نے چراغ کو روشن کیا، دیکھا سب کے گلوں پر تلواریں رکھی ہوئی ہیں۔ آقا آپ اجازت دیجئے ہم اپنے سروں کو اپنے جسموں سے جدا کر لیں، لیکن آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اب آپ سمجھ رہے کہ حسین نے یہ کیوں کہا تھا کہ ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، نہ بابا کو، نہ نانا کو، نہ بھیا حسن کو، جیسے مجھے ملے۔ چھوڑ کر، سب کو معلوم ہے کہ کل صبح عاشورہ گردن کٹنا ہے اور زخموں سے چور ہونا ہے، مرنا ہے، شہید ہونا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن ایسی وفاداری، اللہ اکبر، جیسے حسین کے اصحاب باوفا نہیں گیا۔ اور صبح عاشورہ نمودار ہوئی، ہر ایک اپنی تلوار کو سیقل کر رہا ہے، تلوار کل ہم مولا پر جان دیں گے، پہلے ہم دیں گے، پہلے وہ وقت آیا عزیزوں کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی ایک ایک اصحاب و اولاد میں سے جان کو حسین پر قربان کر رہے ہیں، اور جان شہادت حسین لاجوائے شہداء لالا کر رہے ہیں۔ صبح سے اپنے عاشور تک حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین نے میدان میں آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کر سکے؟ خیموں میں بیویوں کے رونے کی آواز بلند، بیویاں پوچھ رہے، بیویاں رونے لگی، بیویوں کے رونے کی آواز حسین کے کانوں میں پہنچی، واپس آئے، زینب حسین زندہ ہے، یہ تو زندگی میں حسین نے کیسے لے لیا کر، اے بھیا حسین آپ کے استغاثے میں نہیں معلوم کیسا درد تھا، ارے 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ آقا نے آواز دی، لاؤ میرے بچوں کو میری آغوش میں دے دو۔ آقا حسین ابن علی علیہ السلام نے علی اصغر علیہ السلام کو لیا، ابا کا دامن رکھا، اور رکھنے کے بعد میدان میں پہنچے، اے فوج جفا کا، تمہاری نظر میں خطا کار ہوں؟ دشمن سمجھ رہے حسین ابا کے دامن میں قرآن لے کر آ رہے، شاید صلح کر لیں، شاید صلح چاہتے ہیں۔ حسین اب صلح چاہیں گے؟ جب علی اکبر جوان مار دیا گیا، جب عباس کے بازو قطع ہو گئے، جب بچپن کا ساتھی حبیب مر گیا، اب حسین صلح کر کے کیا کریں گے؟
دشمن یہی سمجھ رہا ہے، جو آبا کا دامن الٹا تو دیکھا کملایا ہوا چہرہ، چھوٹا سا بچہ حسین کے ہاتھوں پر، اور حسین آواز دے رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا تو میں اسے جلتی ہوئی خاک پر لٹائے دے رہا ہوں۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا، نیچے بیان کر رہا تھا اپنا واقعہ کہ جب میں کربلا کی سرزمین پر نجف سے کربلا کا پیدل والا سفر مجھے خدا نے بخشا، خدا آپ لوگوں کو بھی اللہ جناب حسین امیر کے صدقے میں، فاطمہ زہرا کے صدقے میں 40 پر آپ جائیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، اللہ وہ وسائل پیدا کر دے کہ آپ کربلا جائیں اور مظلوم یہ حسین ابن علی کو دیکھیں۔ ایک 3 دن کے بھوکے اور پیاسے نے ایسی کرامت دکھا دی ہے قیامت تک کے لیے کہ جو کل 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بے دردی سے اولاد و اصحاب کے ساتھ مار دیا گیا، اب اس کے زیارت کرنے کے لیے جو بھی جا رہا ہے وہ نہ بھوکا رہتا ہے نہ پیاسا۔ جزاکم اللہ خیر۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو میں پانی پی لوں گا اس کے بہانے لو، میں لٹائے دے رہا ہوں۔ آج جب میں 2013 میں گیا تھا کربلا سے نجف کا سفر پیدل کر کے، میرے ساتھی اس میں اور بھی تھے جو ایران سے ہم لوگ گئے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ آپ غور کریں 2013 میں جب میں گیا تھا، دسمبر میں گیا تھا، وہاں جنوری لگ گیا تھا، اور اس دسمبر اور جنوری کی سردی ہر جگہ مشہور ہے، سب سے کڑاکے کی سردی ہوتی، سب سے سخت سردی دسمبر اور جنوری۔ اس سردی میں بھی میں نے دیکھا ہے جو سرخ چہرے تھے وہ پیدل چلتے چلتے ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ میں یہ سوچنے لگا یہ بات کہ آج جب سردی کی گرمی میں یہ عالم ہے، جب حسین نے اصغر کو تپتے ہوئے صحرا میں لٹایا ہوگا تو اصغر مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ باپ ہے نا حسین، لہذا پڑھ کر جلدی سے اٹھا لیا، آ میرے بچے میری آغوش میں آ جا، یہ ظالم یہ جفاکار یہ سمجھ نہیں سکتے کہ تو کتنا پیاسا ہے۔ اے میرے لال تو حجت خدا تو بھی تو ہے، حجت تو تمام کر دے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے الفاظ علی اصغر سے ادا کیے۔ علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان لبوں پر آپ کہیں آپ دن بھر کے پیاسے ہوں اور جب سوکھی ہوئی زبان کو لبوں پر پھیریے تو دیکھیں کیسا بچو، لب سوکھے ہوتے زبان بھی خشک ہوتی ہے تو لب تر نہیں ہو پاتے۔ ارے جس کی ماں کا بھی دودھ خشک ہو چکا وہ بچہ کتنا پیاسا ہوگا۔ علی اصغر نے جب پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر اپنی سوکھی اس زبان کو پھرایا تو مقتل کے جملے ہیں کہ فوج اشقیہ میں لوگ رونے لگے۔ سردار لشکر نے دیکھا ارے یہ تو غضب ہو جائے گا، آئینہ آئینہ ہرملا کہاں ہے؟ کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کیا جائے۔ یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ حسین ابن علی علیہ السلام نے یہ ادھر سے یہ جملے ادا ہوئے سردار لشکر کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے۔ حسین کے ہاتھوں میں بچہ ہے، کربلا آگے بڑھا، چلہ کمار نے تیر کو چھوڑا اور اس نے ایک مرتبہ جوڑنے کے بعد چاہا کہ تیر کو چھوڑ دے، لیکن اس کے ہاتھوں میں لرزہ پیدا ہوا، تیر کمان چھوٹ گیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو پوچھنے والے ظالم نے پوچھا کہ یہ بتا ہرملا آج تجھے کیا ہو گیا؟ اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ پورے عرب میں سب سے بہترین تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، آج تجھے کیا ہو گیا ہے کہ ہر بار جب چلانا چاہتا ہے تیر کمان چھوڑ دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو مجھے نظر آ رہا وہ تو نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ اے ظالم جب میں تیر کو چاہتا ہوں چلے کمان سے حسین کی طرف چلا دوں، ایک نقاب بوجھ بی آ کر فریاد کرنے لگتی ہے اے ہرملا، ارے میرا بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ اس ظالم نے ہرملا کو جوش دلایا، اس ملعون نے تیر کو چھوڑا، ننھا سا بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ حسین پر ایسا بھاری تھا کہ یہ عمل کیسے خیموں تک لے جائیں، ارے سب کے لاشیں اٹھا لائے لیکن اصغر کا لاشا خیموں
تک لے کے جا نہیں پا رہے ہیں، پیچھے آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھی ہم آقا حسین کی اس تاسی میں روز عاشورہ یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ حسین نے ہمت جٹائی، خیمے کے قریب پہنچے، آواز دی زینب ام لیلا، رباب بچے کو آ کر لے گا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ رباب سے پہلے سکینہ خیمے پر آ گئی۔ سکینہ کا خیمے پر آنا تھا کہ غضب ہو گیا۔ سکینہ یہ سمجھی بابا اصغر کو پانی پلانا ہے۔ اے بابا آپ اصغر کو پانی پلانا ہے۔ سکینہ پیاسی رہ گئی۔ یہ سننا بابا کا دامن الٹا۔ ارے عجب منظر دیکھ لیا، بہن نے یہ منظر دیکھا، ایک جملہ گئے بھیا اصغر مجھے نہیں پتا تھا کہ تیرے جیسے معصوم ارے اس طرح سے نہر کیے جاتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ عبادت کو عالم امت کے صدقے میں قبول فرما، جو بیمار ان سب کے شفا عاجلہ و عاجلہ خدایا محق محمد و آل محمد علیہ السلام ان سب کی تمام جائز حاجتوں کو قبول فرما۔ خدایا امام زمانہ عجل اللہ علیہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے غلاموں اور ناصروں اور مددگاروں کو شکر۔ اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعد